السلام علیکم۔ تمام پاکستان میں رہنے والوں کو آج انتہائی اہم دن ہے، 14 اگست کا دن ہے۔ تمام پاکستان کے شہریوں کو میری طرف سے 14 اگست مبارک ہو۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑھتے ہوئے خودکشی کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرنا ہے اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں لوگوں میں شعور اور اویئرنیس بیدار کرنی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو خودکشی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے یہ 4 لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے۔ اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال 8 لاکھ افراد جو ہے خودکشی کے منہ میں چلے جاتے ہیں گلوبلی۔ اور پاکستان میں یہ جو رجحان ہے، 10 لاکھ میں سے 10 لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں، جن میں جو ایج بتلائی گئی ہے، جو لیڈنگ ایج ہے وہ 15 سے 40 سال کی ہے۔ اچھا، اور یہ جو سوسائڈ کرنے کا، خودکشی کا جو رجحان ہے، یہ ہائی انکم کنٹریز میں بہت زیادہ ہے، تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ خودکشی کا رجحان جو بڑی لیڈنگ کنٹریز ہے 10، ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یورپین مغربی ممالک میں خاص طور پہ ہے، اور افریقہ میں نائجیریا میں بہت زیادہ رجحان ہے، تنزانیہ میں ہے، چاڈ میں ہے، اور ساؤتھ کوریا میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، دوسرے کنٹیننٹل میں ہم آ جاتے ہیں۔ اور لیسوتھو کنٹری یہ لیڈنگ کاز ہے، اور یورپین مغربی ممالک کے اندر جو ہے لیتھونیا ہے، لیڈنگ کاز آف خودکشی ہے۔ یہ بہت ساری جو میں نے چیدہ کنٹریز بتائی ہیں، ان میں بہت زیادہ خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام کنٹریز جو ہیں ترقی پذیر ممالک ہیں، اور کچھ اس میں جو جو نمبر آتے ہیں وہ ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ کنٹری ہے، اور کچھ جو ہے ترقی پذیر ممالک ہیں۔ ان میں پاکستان بھی آ جاتا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا ہے۔ انڈیا میں بھی بہت زیادہ خودکشی کرنے کا رجحان ہے، وہاں پہ ہر 42 منٹس کے بعد ایک خودکشی کی جاتی ہے۔ اور اگر روزانہ کا ہم دیکھیں 24 گھنٹوں میں، وہاں پر لگ بھگ جو ہے 38 سے 40 افراد روزانہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں خودکشی کی وجہ سے۔ اچھا، خودکشی کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ جو لیڈنگ کاز جو بتلائی گئی ہے وہ ڈپریشن ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اسکول ہے، کالجز ہے، یونیورسٹیز ہے، اس میں بچے ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ناکام ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے سیویئر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم دوبارہ اس امتحان میں پاس نہیں ہو پائیں گے۔ تو میڈیکل سکنس ہے، ان کو میڈیکل کیئر، میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے سپریشن ہے، ڈیورس ہے، اس میں بہت بڑا ایک ریشو جو ہے ڈیو ٹو ڈیورس جو ہے وہ خودکشی کے رجحان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ خودکشی کا جو رجحان ہے مردوں کی نسبت خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور مردوں میں بھی کئی جگہوں پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور لیکن جو ایج بتائی ہے وہ 15 سے جو ہے 40 سال کی ایج ہے۔ اچھا، اب ہمیں جو ہے خاص طور پہ ایسے ادارے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیز ہے، مس یوز آف سبسٹینس ہے، سینٹرز ہیں، اور پریزن سینٹر ہیں، یہاں پہ ہمیں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں شعور اور آگاہی بیدار کرنے کی کوشش ہے کہ یہاں پہ جا کے ہم بتائیں، اور ٹیچرز جو ہے اپنا کلیدی کردار ادا کریں کہ کوئی بھی امتحان ہے، اس میں اگر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اس میں اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ری ایشورنس کا بہت کمال ہے اس کے اندر۔ ری ایشورنس، آدمی اپنے آپ کو، پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ری ایشورنس کرائے کہ بھائی کوئی بات نہیں، میں ناکام ہو گیا ہوں، اور ہر ناکامی کے بعد ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ دوسرے
دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے توکل اللہ. انسان کو کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، کوئی لاس ہو جائے اور کوئی ناکامی ہو جائے، امتحان کی ناکامی ہو یا معاشی ناکامی ہو اور یا کوئی رشتے کی جو ہے وہ سپریشن ہو یا لاس آف افیکشن ہو یا لاس آف رشتہ ہو، اس کی وجہ سے انسان کو فوری طور پہ اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے اور برین کے اندر کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر جو سوچوں کے جو تسلسل ہوتے ہیں مثبت، اس کے اندر وہ رکاوٹ پیدا کر کے وہ سوچوں کا جو تسلسل ہے وہ نگیٹو کی جانب مائل کر دیتے ہیں. تو اس میں دو اسباب ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اس کو تھوڑی میڈیکل کیئر اور اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو میڈیکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جہاں ضرورت ہے تو اس کو میڈیسن کی بھی نیڈ ہوتی ہے، یہ بھی دینا پڑتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ آج کل تو ایسا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی نوجوان سوسائڈ کرنے جا رہا ہوتا ہے اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ زندگی جو مجھے دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، بینگ اے مسلم ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، دنیا میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیا منصب ہے، کیا ذمہ داری ہے، فرائض ہے، کیا واجبات ہے، اور آخرت میں کیا ہے، دوبارہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں. اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی، ٹھیک ہے، اس کا ہم خاتمہ کر رہے ہیں. تو اس کی ہم جواب دہی ہوں گے روز محشر کے سامنے. اللہ کو کس طرح جواب دیں گے کہ میں نے خودکشی کر لی، وجہ یہ تھی، معاشی وجہ تھی، سماجی وجہ تھی، یا کوئی لاس آف سم تھنگ تھا، کوئی چیز لاس ہو گئی تھی میری. تو اس میں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اپنے جسم پہ بہت بڑا یہ نقصان بھی ہے اور ایک ناقابل معاف گناہ ہے، شرک کے مانند ہے یہ. تو لوگوں میں اس کی دین کی آگاہی بھی بیدار کرنی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو کہ دین کے بارے میں پڑھیں، اپنی زندگی کے مقصد کا حصول بنائیں اور بجائے کہ امتحان میں فیل ہو جائیں یا کوئی ایونٹس ہے اس میں ناکامی ہو جائے یا کوئی کاروبار کی شروعات کر رہے ہیں اس میں ناکامی ہو جائے، فوری طور پہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اس کا صبر لینا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ بھئی جو بھی حالات پیدا ہو گئے ہیں اور کوئی بات نہیں، میں ان سے نمٹنے کے لیے اپنے اندر جو ہے پوٹینشیل پیدا کرے، اسپرٹ پیدا کرے اور ان چیلنجز کا خاتمہ کرنا ہے میں نے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ پہ توکل کرے اور اچھی کتابیں پڑھیں، موٹیویشنل کتابیں ہیں، اور تعلق اللہ سے مضبوط کرے، نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگے کہ مجھے اس جو میرے ہاتھوں کا پیدا کردہ سرکل ہے اس سرکل سے مجھے باہر نکالے. اور اس حوالے سے میڈیا بھی ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. اس بڑھتے ہوئے جو خودکشی کے رجحان ہے اس میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے میڈیا کے ذریعے بھی کہ کوئی بھی ایسا ہمارے نیشنل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پر یا کسی بھی لیول پر کوئی پیشنٹ ہے، کوئی بندہ ہے اس کو سوسائڈ کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں جو بچے مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے اور بہت ساری امیدیں لگا لی اور وہ چیز حاصل نہیں کر پایا تو ایک دم وہ مایوسی کے سرکل میں چلا جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو پیریورٹیز رکھنا چاہیے کہ فرسٹ پیریورٹیز یہ، سیکنڈ پیریورٹیز یہ، تھرڈ پیریورٹیز یہ، اپنی ترجیحات بنائیں. یہ ایسا نہیں ہوا فرسٹ ترجیحات میں کوئی بات نہیں، فیل ہو گئے، دوسری ترجیحات پہ رکھے، اس میں داخلہ لے لوں گا یا اس میں جاب حاصل کر لوں گا. تو اس طریقے سے اپنی ترجیحات رکھیں اور بہت زیادہ اسٹرانگلی امیدوں کا لگانا یہ بھی انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، جس سے بریک آف ہارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے لوگوں کا، بہت زیادہ اپنے اوپر مغلوب کر لیتے ہیں مایوسی کو یا ناکامی کو. ہر ناکامی کے بعد ہی کامیابی انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے تمام لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہو، امتحان میں ناکامی ہو، اسکول میں ہو، کالجز میں ہو، کسی بھی شعبے جات کے اندر ہو، تو اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہاں بھئی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے میں ناکام ہوا ہوں، اور دوبارہ سے از سر نو تیاری کرنا چاہیے
एग्ज़ाम दोबारा क्लियर हो जाएगा, दोबारा कामयाबी हो जाएगी। का इसी तरीके से कारोबार में है, तमाम शोबाजात के अंदर है, और हर एज फैक्टर के लोगों में से रिक्वेस्ट की जाती है, कि उन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस तरह के जैसे रुझान पैदा हो खुदकुशी करने का, तो डॉक्टर से भी फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए, उसको अपनी कंडीशन बतानी चाहिए, ठीक है। और ताकि वो मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिकल केयर की ज़रूरत है, मेडिकल केयर दें उनको, दवाई की सपोर्ट दें, साथ साथ में जो है तवक्कुल करें, अल्लाह पे भरोसा करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस सर्किल से निकल आएंगे। और आइंदा इस तरह के जो है नेगेटिव थॉट्स, ऐसे थॉट्स कि जिसमें इंसान अपने आप को हलाकत में डाल रहा हो, हलाक कर रहा हो, या अपने आप को सेल्फ हार्म बन रहा हो, या दूसरों के लिए हार्मफुल हो रहा हो, तो इस तरह की जो ख्यालात का तसल्सल है उसका आना भी बंद हो जाएगा, मनफी सोचें बेदार हो जाएंगी। कोई बात नहीं, हार गए, हार जीत होती है, कामयाबी नाकामी होती है, उसको साइड में रख दिया, दोबारा तैयारी की, कामयाब हो जाएगा इंसान इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई मौजू के साथ सामने पेश होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे आगे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।